آئین پاکستان ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس پر تمام صوبوں کی عوام کا اتفاق ہے۔ 1973 میں جب آئین بنا اور بعد میں جب اس میں ترامیم ہوئیں، عوامی اور قومی مفاد کو ترجیح دی گئی، مقدم رکھا گیا۔ لیکن کیا آج آئینی ترمیم پر ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قومی مفاد کو سامنے رکھا جا رہا ہے؟ موجودہ دور میں جب بات حکومتی ایوانوں پر آئی، سیاسی مفاد کے لیے قانون بدلے گئے۔ مسئلہ پولیٹیکل پولرائزیشن تھا، لیکن اسے حل کرنے کی بجائے کبھی آئین توڑا گیا تو کبھی پاکستان میں قانون بدلے گئے۔ جلسے جلوس جمہوریت کا حسن ہوا کرتے ہیں، لیکن اسے جرم بنانے اور سیاسی مخالفین کو گھیرنے کے لیے پاکستان میں قانون بدلے گئے۔ نیب نے جب طاقتوروں سے کرپشن کا حساب مانگا، تب حسب ضرورت نیب کا قانون بدلا گیا۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے جب پچھلے سال حکومت وقت کے خلاف فیصلے دیے، پہلے اختلافی نوٹ کا دور چلا، پھر چیف جسٹس کی سو موٹو نوٹس لینے کی پاور کا قانون بدلا گیا۔ عدالت نے 2 صوبوں میں 90 روز میں الیکشن کروانے کا حکم دیا، کبھی پارلیمنٹ میں قراردادیں پاس کی گئیں تو کبھی الیکشن کی ڈیٹ میں رد و بدل کا قانون بدلا گیا۔ سپریم کورٹ نے مخصوص سیٹوں پر فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں سنایا تو بجائے عمل درآمد کے حکومت وقت نے ایک بار پھر الیکشن ایکٹ کا قانون بدلا۔ آج پھر سپریم کورٹ کے 8 ججز نے مخصوص سیٹوں پر وضاحتی حکم جاری کیا ہے، آرڈر دیا ہے، جس میں بظاہر کہا گیا ہے کہ قانون بدلنے سے کام نہیں چلے گا، فیصلے پر عمل درآمد کرنا پڑے گا، نہیں تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ قانون کی ناظرین پہلی کتاب جیورس پروڈنس ہے جو بتاتی ہے کہ قانون کیسے عمل میں آتا ہے، انسانی حقوق سے شروع ہو کر رسم و رواج حتیٰ کہ مذہبی آزادی کو کیسے قانون بنا کر انسانی معاشرے کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہمارا کون سا معاشرہ ہے جہاں سیاسی تقسیم کو سیاسی دشمنی کا رنگ دے کر انہیں قانونی شکل دی جا رہی ہے؟ بعض قوانین تو ایسے بن رہے ہیں جنہیں دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ سیاستدان جس ڈال پر بیٹھتے ہیں اسے ہی کاٹنے میں لگے ہیں، جمہوری عمل کے خلاف طاقت کو اور زیادہ طاقت دے رہے ہیں۔ اسی پر میں بات کروں گی ارشاد بھٹی صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار، مجھے جوائن کریں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا۔ بھٹی صاحب، پچھلے کچھ عرصے سے جس آئینی ترمیم کا شور تھا جسے حکومت چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اب حکومتی لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں آئینی ترمیم ہو رہی ہے، اب کہہ رہے ہیں کل کابینہ اجلاس میں مسودہ پیش کیا جائے گا، آج کورٹ کا وضاحتی آرڈر آ جاتا ہے۔ یہ ٹائمنگ کتنی اہم ہے؟ جس الیکشن کمیشن نے 12 جولائی کے فیصلے کے بعد عمل نہیں کیا، حکومت اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو کیسے آپ یہ سمجھ لیں یا میں سمجھ لوں یہ آئینی ترمیم نہیں ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے چونکہ جمہوریت کا نام استعمال کیا اپنے انٹرو میں، جیسا کہ جمہوریت کا نام استعمال کر رہے ہیں ہمارے سویلین ڈکٹیٹرز، ہمیں اب یہ مان لینا چاہیے اور کھلے دل سے مان لینا چاہیے کہ ہمارے ہاں جہاں نظام فیل ہو گیا وہاں جمہوریت فیل ہو گئی ہے۔ وہ جمہوریت نہیں جو امریکہ میں ہے، برطانیہ میں ہے، یورپ میں اس جمہوریت کی بات نہیں کر رہا، جو جمہوریت ہمارے یہاں ہے یہ جمہوریت فیل ہو گئی ہے۔ یا جمہوریت چلانے والے بدلو یا یہ جمہوریت بدل دو۔ آج 76 سالوں کے بعد آپ دیکھیں، کیا آپ کو آزادی اظہار رائے ہے؟ کیا آپ کے بنیادی انسانی حقوق پروٹیکٹ ہیں؟ کیا آپ کی چار دیواری کا تحفظ آپ کو ہے؟ کیا آپ کو جان و مال کا تحفظ ہے؟ کیا آپ کو اچھا سکول ملا ہوا ہے؟ کیا آپ کے پاس اچھا اسپتال ہے؟ کیا آپ کو کوئی حکومت ریلیف دیتی ہے؟ اور جو آپ ٹیکس دیتے ہیں اس کے بدلے میں حکومت آپ کو کچھ دیتی ہے؟ تو نہ یہ جو جمہوریت چلانے والے ہیں، نہ ان کے ذہن جمہوری ہیں، نہ یہ خود جمہوری ہیں، نہ ان کی پارٹیاں جمہوری ہیں، نہ ان کو جمہوریت کا پتہ ہے، نہ یہ جمہوریت پہ عمل پیرا ہیں۔ تو انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، جتنی جلدی ہم مان لیں کہ ہمیں اب اس ڈبہ بند جمہوریت جو 95% کے لیے بانجھ ہے اور 5% کے لیے انڈے بچے دے رہی ہے، اس سے جان چھڑوائیں گے، یا جو چلا رہے ہیں جو سویلین ڈکٹیٹرز کے چوگے، جمہوریت کے چوگے پہن کے اندر سے جو بادشاہ ہیں، ان سے یا ان سے جان نہیں چھڑوائیں گے، یہ کٹے کھلتے رہیں گے، ہم ایک کٹا باندھ نہیں پائیں گے، اگلا کٹا کھل جائے گا۔ اور یہ ہم پاکستان ملک سے اب باہر جائے، سرکس کا نام ہے پاکستان۔ پارلیمنٹ جو مرضی کرے، کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے۔ نہیں، دیکھیے، آپ باہر دنیا میں کہیں بھی آپ ٹریول کرتی ہیں، اور آپ بھی کرتی ہیں، میں بھی کرتا ہوں، ہمیں جوکرز کے طور پہ لیتے ہیں، کارٹونوں کے طور پہ لیتے ہیں، سرکس کے طور پہ لیتے ہیں، ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔
ذرا ٹکے برابر عزت نہیں ہے ہمارے اوپر. پروفیشنل بھکاری، پورا ملک بھکاری. اور اس جو جمہوریت بہترین انتقام. مجھے بتائیں جمہوریت کا حسن کیا ہے؟ جمہور 8 فروری چھوڑ دیجئے کوئی بھی نہیں شفاف. 8 فروری 2024 کا الیکشن میں جمہور پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے. پارلیمنٹ کا تقدس کیا ہے؟ پارلیمنٹیرینز ایسے بیٹھے کہ ہمیں عزت کرنا. کوئی بلڈنگ کا نام تو نہیں ہے نا پارلیمنٹ جس کی ہم سلام ٹھوکیں. جو اس کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے عزت کرنی ہوتی ہے. کیا جو اندر لوگ بیٹھے ہیں ان سے ہم کوئی دل پہ ہاتھ رکھ کے ان کی عزت کرنے کو دل کرتا ہے؟ اچھا آئین، جمہوریت کا حسن ہے کہ آئین پہ چلے. کیا آئین پہ چل رہے ہیں؟ جمہوریت کا حسن ہے کہ ہمیں پروٹیکٹ کریں. ہماری چادر چار دیواری، ہمارے بنیادی انسانی حقوق، ہمارا سکول، ہمارا اسپتال. کوئی ہے؟ جمہوریت کا حسن ہے کہ جس پہ الزام لگے وہ عہدے سے ہٹ جائے. یہاں رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں، قدم قدم پر ڈھیلیں، قدم قدم پر NROز اور کالے کرتوت نہیں بدلتے، قانون بدلتے. اب مجھے یہ بتائیں کیا حکومت کی جو پلاننگ ہے آپ کو لگتا ہے کہ دوسری بات یہ آپ آ جائیں اس پہ، اب آ جائیں اس پہ یہ جو آئینی ترمیم ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے ٹائمنگ کا لفظ استعمال کیا. اگر میرے گھر پہ ڈاکہ پڑنے والا ہو اور میں 4 سیکیورٹی گارڈ رکھ لوں، سیکیورٹی الارم لگا لوں تو اور ڈاکے سے بچ جاؤں تو کیا مجھے آپ شاباش دیں گی کہ کہیں گی کہ یار تیری ٹائمنگ عجیب و غریب تھی، کہیں تو چوروں سے تو نہیں ملا ہوا تھا، یا تو نے یہ کیا کر دیا؟ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے محض حسین اتفاق ہو، لیکن اگر سپریم کورٹ نے یہ ٹائمنگ دیکھ کے بھی فیصلہ کیا ہے تو اس سے اچھا فیصلہ کوئی نہیں ہے، اس سے اچھا آرڈر کوئی نہیں، اس سے اچھی بہترین وضاحتی آرڈر نہیں ہے. کیا یہ وضاحتی آرڈر اس بات کی گارنٹی ہے کہ ترمیم نہیں ہوگی؟ یہاں آئین کو مانتا ہے کوئی؟ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ترمیم نہیں ہوگی، لیکن اس بات کی گارنٹی ہے کہ ترمیم سپریم کورٹ میں اڑ جائے گی. یہ ترمیم ایگزسٹ نہیں کرے گی. حکومت جو ہے ہی نہیں اصلی حکومت، فارم 47 کی حکومت ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کا حق ہے آئین سازی کرنا، قانون سازی کرنا. بھائی ڈاکٹر کا حق ہوتا ہے کہ وہ علاج کرے، لیکن اگر آپ کو پتہ چلے وہ آپ کو زہر کے انجیکشن لگا رہا ہے تو آپ اس سے علاج کروائیں گے. صحیح. وکیل کا حق ہے کہ آپ کا مقدمہ لڑے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہو کہ وہ مخالف کے ساتھ مل گیا آپ اس سے مقدمہ لڑوائیں گے. صحیح. دودھ دینے والے کا حق ہے خالص دودھ دے، لیکن اگر آپ کو پتہ وہ تیزاب ملا رہا ہے آپ دودھ پیئیں گے. تو بس کریں، نہ ان بھمبل بھوسوں میں ہمیں گزاریں. ہاں یہ آج 3 طرح کا یہ جو آرڈر آیا ہے. ایک شٹ اپ کال ہے الیکشن کمیشن کے لیے کہ بس کر تو خدا کے لیے، تمہاری تو درخواست ہی غلط تھی، تم تو ہمارے راستے کی رکاوٹ ہو، تم تو تاخیری حربے کر رہے ہو. دوسرا یہ حکومت کے لیے ہے کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں جو بہہ جائیں تو کچھ خوف خدا کرو، نہ کرو جو آپ آزاد عدلیہ پہ حملہ کرنے جا رہے. اور تیسرا یہ جس کا حق تھا اس کو ملا، اس کے حق میں ایک اور فیصلہ آیا. ابھی تک اگر یہ وزارتی آرڈر پر عمل نہیں بھی ہوتا، بھٹی صاحب اگر وزارتی آرڈر پر عمل نہیں بھی ہوتا، بات تو پھر کہیں نہ کہیں مولانا صاحب پر بھی تو آ کر ٹھہرتی ہے نا. رات کو بھی گئے شہباز شریف صاحب. مولانا صاحب اب تک کی اطلاعات کے مطابق تو ماننے کو تیار نہیں ہے. مولانا اگر مان جاتے ہیں تو پھر ان کی سیاست کیا رہے گی؟ وہ 8 فروری کے الیکشن کو جس طرح ڈس آن کر رہے ہیں، اس پارلیمنٹ کو وہ کہتے ہیں مانتے نہیں ہیں، جعلی پارلیمنٹ ہے، با اختیار نہیں ہیں یہ لوگ، تو ان کی پھر کیا سیاست رہے گی؟ مولانا پہ بھی بہت ڈیپینڈ کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو سلام کہ آپ مولانا پہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں. مولانا صاحب دونوں جماعتوں کو، آپ کے پاس بھی کلپس پڑے ہوں گے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو، دونوں کو کرپٹ کہتے رہے، دونوں کے اتحادی، دونوں کی کشمیر کمیٹیوں کے چیئرمین. مولانا صاحب نے کہا کہ یار یہ تو میرا سیاسی بیان تھا، مجھے آگے کچھ سمجھا دیتے. مولانا صاحب کو عورت کی حکمرانی ناقابل قبول تھی، مولانا صاحب نے بے نظیر بھٹو کو حکمران ماننا. BBC نے کہا تھا مولانا وہ واحد سیاستدان ہیں جو ایک وقت میں 5 بالیں اچھال سکتے ہیں ہوا میں. اب مولانا صاحب مل بھی جائیں پھر بھی نمبر پورے نہیں ہیں، اور اگر مولانا صاحب مل جاتے ہیں اور یہ آئینی ترمیم کر دیتے ہیں تو پھر بھی یہ نہیں رکے گی، یہ سپریم کورٹ اسے اڑا دے گی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ایک علیحدہ آئینی ترمیم لگائیں، عدالت بنا دیں. ایسا ہو نہیں سکتا آپ ان کو کان سے ادھر سے پکڑ کے یا ادھر سے پکڑ کے ایکسٹینشن دے دیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ چیف جسٹس وزیر اعظم لگائے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ججز کی تقرریاں حکومت